باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا اخبار کی کتاب اس کا 26 باب۔ احزیاہ کی سلطنت۔ اور یہودا کے تمام لوگوں نے عزیہ کو جو 16 برس کا تھا اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اس نے علیحدہ شہر بنایا اور بعد اس کے بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اسے یہودا کے لیے بحال کیا۔ جس وقت احزیاہ بادشاہ ہوا اس کی عمر 16 برس کی تھی، اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام یکیہ تھا جو یروشلم کی تھی، اور اس نے جو کچھ خداوند کی نگاہ میں راست تھا وہی کیا بمطابق اس سب کے جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا۔ اور اس نے زکریا کے ایام میں جو اسے خدا کے خوف کی تدبیر کراتا تھا خدا کو ڈھونڈا، اور جن ایام میں اس نے خداوند کو ڈھونڈا خدا نے اسے کامیاب کیا، اور اس نے نکل کر فلسطینیوں سے لڑائی کی اور جات کی دیوار کو اور یبنا کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو گرا دیا، اور اشدود اور فلسطین کی زمین میں شہر بنائے۔ اور خدا نے فلسطینیوں کے اور عربیوں کے خلاف جو جوربال میں رہتے تھے اور موئنوں کے خلاف اس کی مدد کی، اور امونیوں نے عزیہ کو خراج ادا کیا، اور اس کا نام مصر کے مداخل تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہایت طاقتور ہوا۔ اور عزیہ نے یروشلم میں کونے کے پھاٹک تک اور وادی کے پھاٹک تک اور کونے پر برج تعمیر کیے اور انہیں مضبوط کیا، اور اس نے بیابان میں بھی برج بنائے اور بہت سے کنویں کھدوائے، کیونکہ شفیلا اور مدان میں اس کے بہت سے مویشی تھے، اور پہاڑوں میں اور زرخیز زمین میں کاشتکار اور انگور لگانے والے تھے، کیونکہ وہ کاشتکاری کو پسند کرتا تھا۔ اور عزیہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا جو یزیلیل کاتب اور مسیحا ناظم کی شمار کے مطابق گول گول ہو کر بادشاہ کے ایک رئیس حنانیہ کے ماتحت لڑائی کے لیے نکلتے تھے، اور بہادروں میں سے تمام آبائی سرداروں کا شمار 2600 تھا، جو بڑی دلیری سے دشمن کے خلاف بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے لڑائی کرتا تھا۔ اور عزیہ نے ان کے لیے اور تمام لشکر کے لیے ڈھالیں اور نیزے اور ہودیں اور زرین اور کمانیں اور فلاخنوں کے پتھر تیار کیے، اور اس نے یروشلم میں کلیاں لگائیں جنہیں ہنرمند آدمیوں نے بنایا تاکہ ان سے برجوں اور کونوں پر سے تیر اور بڑے بڑے پتھر پھینکے جائیں، اور اس کا نام دور تک پھیل گیا کیونکہ خداوند نے قوت اور مضبوطی میں اس کی عجیب طرح سے مدد کی، اور جب وہ طاقتور ہوا اس کا دل شرارت کرنے اور خداوند اپنے خدا کی بے وفائی کرنے کے لیے پھول اٹھا، اور وہ خداوند کی ہیکل کے اندر گھسا تاکہ بخور کے مذبح پر خوشبو جلائے۔ تب عزیریہ کاہن اس کے پیچھے اندر آیا، اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کاہن تھے جو دلیر مرد تھے۔ انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور کہا، اے عزیہ، یہ تیرا کام نہیں کہ تو خداوند کے لیے خوشبوئی جلائے، بلکہ کاہنوں یعنی بنی ہارون کا کام ہے۔
جو خوشبوئی جلانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، تو مقدس سے باہر نکل جا، کیونکہ تو نے بے وفائی کی ہے اور خداوند خدا کے سامنے تیری عزت نہیں۔ تب عزیہ غصے ہوا اور اس کے ہاتھ میں خوشبو جلانے کے لیے بخور سوز تھا، اور جب وہ کاہنوں پر خفا ہو رہا تھا تو خدا کے گھر میں کاہنوں کے سامنے اس کے ماتھے پر کوڑ پھوٹ نکلا۔ اس وقت وہ بخور کے مذبح پر تھا، اور سردار کاہن عزیریہ اور باقی کاہنوں نے اس پر نظر کی تو دیکھو اس کے ماتھے پر کوڑ تھا، تو انہوں نے جلدی سے اسے وہاں سے باہر دھکیلا، اور اس نے بھی خوف زدہ ہو کر نکل جانے کے لیے جلدی کی، کیونکہ خداوند نے اسے مارا۔ اور عزیہ بادشاہ اپنی موت تک کوڑی رہا، اور کوڑی ہونے کے باعث ایک الگ گھر میں رہا، کیونکہ اسی وجہ سے وہ خداوند کے گھر سے نکالا گیا تھا۔ اور اس کا بیٹا یوتام، جو بادشاہ کے گھر کا مختار تھا، ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا۔ اور عزیہ کا باقی احوال، پہلا اور پچھلا، اشعیاہ بن آموس نبی نے لکھا ہے۔ اور عزیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے قبرستان کے کھیت میں جو بادشاہوں کے لیے تھا دفن کیا۔ انہوں نے کہا،